اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ متسامعین، آغاز انسانیت سے لے کر آج کی تاریخ تک ایک غیر محسوس سی جنگ چلی آ رہی ہے۔ وہ جنگ نیکی اور بدی کی ہے، ہماری اور ابلیس کی ہے، ایمان اور کفر کی ہے، شرک اور عقیدہ توحید کی ہے۔ میں اور آپ ہر شخص اس جنگ میں کسی نہ کسی انداز سے شریک کار ہے۔ جو جنگ کا اصل مقصد سمجھ گیا وہ جیت گیا، جو مقصد نہ سمجھا وہ بیچارہ ہار گیا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور تخلیق بھی ایسا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین و آسمان پر جتنی مخلوقات ہیں سب کا رازق وہ اللہ ہے۔ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ذمہ داری لگائی ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اور قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر انسان کے علاوہ ہر مخلوق اپنی حد اور دائرے کو دل و دماغ میں لے کر باہر آتا ہے۔ اس کو خبر ہے میں نے باہر آ کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے آپ کے لیے تخلیق کی۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ سورج اور چاند کی اگر بات کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسان، زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں میں نے تخلیق کی ہیں سب تیرے لیے کی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نِهَارًا۔ دن اور رات اللہ نے تخلیق کی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اے انسان، ہم نے نیند کے اندر اطمینان رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ سارا دن محنت اور مشقت کرے اور اس کے بعد انسان اگر نیند نہ لے، اگلے دن محنت مشقت اس کے لیے مشقت بن جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ رات کو ہم نے تیرے لیے لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن کو ہم نے تیرے لیے روزگار کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے۔ آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، پانی نازل کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہاری مردہ زمین کو زندہ کر۔ آپ دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے مٹی اور گرد چہارسو ہمیں نظر آتی ہے، بارش کی وجہ سے چہارسو پھر سرسبزی اور خوبصورتی والا ماحول بن جاتا ہے، ماحول شاداب ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ میرے آپ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں، میں آپ کو بتاتا رہوں، ساری زندگی لگے رہیں
ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہ تو کنفرم۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار اور یاد رکھنا ہے تو اس کے بڑے چند آسان نسخے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اوپر بن مانگے، بغیر دعا کیے، بغیر سوال کے جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں، آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہوتا صرف یہ ہے ہمارے دل و دماغ میں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، قدر کے لیے انسان کو تھوڑا سا ہیلا وسیلہ کر لینا چاہیے۔ بلا شک ابھی جا کر گھر کھانا کھانے سے پہلے آنکھیں بند کر کے صرف ایک لقمے کا ارادہ کیجئے کہ میں نے ایک لقمہ آنکھیں بند کر کے لینا ہے، اللہ کی قسم آپ کو آنکھوں کی قدر کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھوں سے نوازا ہے، آنکھوں کی روشنی دی ہے، اس کی کتنی قدر ہے۔ 2 قدم صرف آنکھیں بند کر کے چلنے کی کوشش کیجئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو چکر آ جائے گا۔ قدر نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ کا ایک معمول ہے، اس معمول کی وجہ سے ہم بے قدری اور ناقدری والی کیفیت میں آ گئے۔ حق تو یہ تھا، بقیہ لوگوں کی بات چھوڑے، ہم ایمان والے اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمہ وقت اللہ کے اس حکم کے مطابق، اس حقیقت کے مطابق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کی تخلیق کیوں کی ہے، غرض اور مقصد کیا تھا، صرف ایک ہی اللہ نے بدلا، وہ تھا عبادت۔ اللہ کو کسی نہ کسی انداز میں راضی کر کے رکھنا، اللہ کی ناراضگی والے تمام امور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اللہ کی ڈیمانڈ۔ اور عبادت کا مفہوم کو یہ بھی نہیں کسی نے بیان کیا کہ آپ ہمہ وقت مصلی پر بیٹھے رہیں، ہمہ وقت نمازیں پڑھتے رہیں، ایسا بھی کوئی مفہوم نہیں۔ ہاں، آپ ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھیں، اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے، قدم ہلانے سے پہلے، ہاتھ کو حرکت دینے سے پہلے، کان کی سماعت سے پہلے، اگر آپ ہر چیز سے پہلے سوچ لیں میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ہاں ان گنت کی ہیں، اب میں نے اللہ کی مخالفت میں کوئی لمحہ نہیں ایسا رکھا۔ حق یہ تھا، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، ایمان والوں جو اللہ کا حق تھا اس کی قدر کرنے کا تم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ میں اللہ نے جس غرض کے لیے تمہاری تخلیق کی تھی تم اس غرض میں کامیاب نہیں ہو۔ یہ میں اور آپ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہم اس غرض کو پورا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ بن مانگے اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، کیا ان نعمتوں میں سے صرف چند نعمتوں کا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور شیطان کی سازش اور چال ہے اس وقت سے لے کر آج تک۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی آزمائشوں کو یاد رکھ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب اور تکالیف اس کو بڑا ہم نے حفظ کیا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے کیا ہر چیز بھلا دیتے ہیں۔ واللہ لاکھوں کروڑوں ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف میرے آپ کے لیے کی تھی، وہ یکسر ہم بھول جاتے ہیں۔ صرف چند گنتی کی آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں سمجھتے ہیں بس اللہ کو ہمیں ملے، حالانکہ وہ ہمارے اکیلے کے اوپر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا میں یرید اللہ بہ خیرا یصب فی الدنیا،
کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصائب آ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے بندوں، میں رب اس کے ذریعے تمہارے درجات کو، رتبے کو، شان کو، عظمت کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ اور کیا تمہارے ساتھ ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان تیرے اوپر آنے والی آزمائش سب سے زیادہ تیرے اوپر ہے؟ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، کہا سب سے زیادہ تکالیف، مصائب، آلام اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل کی۔ تو ہماری شیطان نے سوچ یہ بنائی ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ میں ہی پریشان، کاروبار نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، گھر میں سکون اطمینان نہیں ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ میں، پوری دنیا میں اس زمین پہ سب سے زیادہ دکھی میں ہی، اللہ کو بس میں ہی ملا ہوں دکھ دینے کے لیے، باقی سب جو بے نماز ہے، جو بے دین ہے، جو کافر ہے، اللہ کا باغی سرکش ہے، وہ دنیا میں موج مستی کر رہا ہے، اور ہم نمازی، ہم روزہ رکھنے والے، ہم نمازیں پڑھنے والے، ہم جمعے پڑھنے والے، حج عمرہ نیکیاں سب کچھ کرنے والے، ہم پھنسے ہوئے۔ شیطانی سوچ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے ضابطہ بتلایا، انسان گھبرا نہیں، ہم نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ضرور رکھی۔ غور تو کر، اللہ کو ایک زاویے سے نہ دیکھا کیجیے، ہمیں وہ شیطان اللہ کو صرف ایک زاویے سے دکھا دیتا ہے، ہم سارے گلے شکوے اللہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس مارے گئے اور لٹ گئے۔ کبھی سوچا کرے اللہ نے انبیاء پر کیسی کیسی آزمائشیں بھیجی ہیں، کیسے ان کو چیک کیا ہے، مگر ان کے ساتھ بھی یہی ضابطہ تھا جو ہمارے ساتھ ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر ان کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اصل دکھ اس بات کا ہے، میں اور آپ عسر کو یاد رکھتے ہیں، یسر کو بھول جاتے ہیں۔ تنگیاں بہت دیتا ہے اللہ ہمیں، دکھ بہت دے رہا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں جو اس نے کی ہے اس کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی یہی حالت ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور آپ اندازہ لگائیں اللہ نے لفظ کیا رکھا ہے، یذبحون ابناءکم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، گردنیں کاٹ دی جاتی تھی۔ اور یہ صرف لفظ نہیں ہے، میں بات سنا کر مطمئن، آپ سن کر مطمئن، اصل وہ کیفیت، واللہ اس کیفیت تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے کہ کسی کا پیدا ہوا بیٹا یا 1 2 3 سال کا بیٹا ہو، ماں اور باپ کے سامنے فرعون کا فوجی آئے، تلوار پکڑے، چھرا خنجر پکڑے، ماں باپ کے سامنے اس کی گردن اتار دے، کیا کیفیت ہے؟ میں اور آپ تو صرف سن سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ کا اتنا یسر ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اس کیفیت سے بچایا ہوا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں اگر کچھ کیفیتیں اس قسم کی مسلمانوں پر ہیں تو جائیے جا کر کشمیر میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں، برما میں دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ یہی ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کوئی خبر نہیں کب کدھر سے میزائل آئے، پورے گھر کا ستیہ ناش کرے، اڑا کے رکھ دے، گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چند گھنٹوں یا لمحوں کے بعد ان کی لاشیں بکھری پڑی۔ یہ ہے عسر۔ اللہ تعالیٰ نے عسر کے ساتھ یسر رکھا، نبی کو بھیجا، نبی لے کر قوم کو نکلے، دریا کراس کرنا تھا، پیچھے فوج ہے، آگے دریا ہے، کوئی پل نہیں، کوئی گزرنے کا راستہ نہیں، اللہ نے یسر دکھایا، مارا، کہا باپ مارو یہاں ایک چھڑی، راستہ بنے گا، چھڑی ماری گئی، راستہ بن گیا، ساری کی ساری قوم گزر گئی، دشمن گزرا، اللہ نے حکم دیا، دریا آپس میں ملا، سب کو ڈبو کے غرق کر دیا۔ یہ ہے یسر۔
اب بنی اسرائیلی صرف یہی کہتے رہے، مارے گئے، لوٹے گئے، ہماری عزتیں لٹ گئیں، بچوں کو ذبح کیا، ہم نے کبھی آسانی دیکھی نہیں۔ شکری ہے، اللہ کو یہ ادا یا ناشکری والی پسند نہیں ہے، چاہے بنی اسرائیلی کرے چاہے ہم کریں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، بھائیوں نے عداوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایک غیر آباد کنویں میں پھینک دیا ہے۔ عسر ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، دکھ درد غم ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ نے وہاں سے اٹھایا ہے، اٹھا کر اس کو بکوایا ہے، مارکیٹ میں بک گیا ہے، بک کر بادشاہ کے گھر پہنچا ہے۔ اب اس عسر کے بعد اللہ نے چند سال کے لیے آسانی دی، اور بادشاہ اپنی بیوی کو کہتا ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، اس کا خیال رکھنا، ممکن ہے کبھی ایسی کیفیت بھی بن جائے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں تک اللہ نے آسانی دکھا۔ اصل معاملہ وہی ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کہتے تم کیا سمجھتے ہو، لا الہ پڑھ لیا بس ختم؟ میں رب حق نہیں محفوظ رکھتا تمہاری آزمائش کروں؟ میں تمہیں چیک کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ تمہیں صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، کبھی چیک تو کروں میرا بندہ ایک نعمت چھیننے سے یا اس کو عارضی طور پر میں روکتا ہوں کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے مجھے نہیں بتانے کی ضرورت، میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ گلے شکوے، لڑائیاں، جھگڑے، بے نمازی، چھوٹو جی کی فائدہ ہے جی نماز؟ انا للہ۔ اللہ کہتے ہیں یقولوا آمنا، تم لوگوں نے گمان کیا کہ کلمہ پڑھا، ایمان لائے، وہم لا یفتنون، آزمائش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان انبیاء کا کیا جرم قصور تھا؟ ان کا بھی یہی جرم قصور تھا جو تمہارا ہے۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نبی نے نبیوں کو چیک کیا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے، ان کے سروں پر آرے رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ایمان والو تمہاری کیا حالت ہے؟ صحابہ نے بھی شکوہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے یہی واقعہ سنایا تھا، کہا بس اتنے سے گھبرا گئے، تمہارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا نہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ان کو تو آرے کے نیچے رکھ کے دو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کی زبان سے اف تک نہیں نکلتا۔ ہاں، اللہ کا ضابطہ ضرور ذہن میں رکھا کیجئے، ان مع العسر یسرا۔ ایک شخص تھا، کالا تھا، حبشی تھا، ایمان لے آیا تھا، سارا مکہ اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتا، اپنی مرضی سے مارتا پیٹتا، گرم پتھر پہ اس کو لٹایا جاتا، گرم تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، کسی کو کوئی پابندی نہیں تھی۔ کیوں؟ غلام تھا۔ آؤ جس نے مارنا ہے، پیٹنا ہے، اپنے ہاتھ اس مشن میں گیلے کرنے ہیں، آؤ، ہر شخص آتا، اپنی اپنی مرضی کا ظلم اور تشدد بلال حبشی پر کرتا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ نے ایسا یسر دکھایا، ایسا یسر دکھایا۔ اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو بلایا، بلال ادھر آؤ، کیا ایسا کام کرتے ہو؟ مجھے اللہ نے جب جنت کی سیر کروائی، آگے آگے میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا۔ وہ گلے میں رسی ڈلوا کر بچے اس کو کھینچ رہے ہیں، کسی جانور، کسی کتے بلے، کسی بکرے کو، کسی جانور کو جیسے کھینچا جاتا ہے، اس بیچارے کو اس طرح کھینچا جاتا تھا۔ اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس کو ابو جہل کہتا، ابھی تو کہہ دے لات منات عزا یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ تیری تقدیریں بدلتے ہیں، تجھے ابھی آزاد کر دوں گا، ظلم و تشدد تو چھوڑ، بلال تجھے آزاد کر دوں گا۔ بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، اللہ احد۔ اللہ کی قسم ہمارے اوپر تو یہ حالات آئے نہیں، شاید لاکھوں کروڑوں کا جو فگر میں کہہ رہا ہوں یہ کم ہے کہ اللہ نے تو ابھی ہمیں لاکھوں کروڑوں سے بھی بہتر رکھا ہوا۔ وہ خباب بن ارت وہ کہتے ہیں میری مالکن ام نمار میرے ساتھ ایسا کرتی، وہ تلواریں بناتے تھے، جب پتہ چلا یہ مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، مجھے بھی کہا مرتد ہو جا، میں نے انکار کیا۔
وہی تلواریں، وہی گرم کیا ہوا سریا میرے جسم پر لگا کر مجھے داغتی تھی، میرے سر پہ لگاتی تھی۔ لوگوں نے مجھے پکڑا ہوتا، میں چیختا چلاتا، میری چیخ اور میرے چلانے کو کوئی نہ سنتا، وہ اپنی مرضی پوری کرتی، اور جب تک وہ لوہے کی سلاخ ٹھنڈی نہ ہوتی میرے جسم سے ہٹاتی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، بلال حبشی اور خباب دونوں آپ کے سامنے ہیں، جہاں وہ خاص اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، خلیفہ ثانی نے وہاں بٹھایا اور بٹھا کر خباب سے اور بلال سے کہا اپنی کچھ باتیں سناؤ، اور ساتھیوں سے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر، دین پر استقامت دکھائی ہے۔ خباب اپنی زندگی کا کوئی قصہ ہی سناؤ۔ کہا حضور آپ نے قصہ کیا سننا ہے وہ چھوڑے، صرف تھوڑی سی میری حالت دیکھ لیجئے۔ حضرت خباب بن ارت نے اپنی قمیض اٹھائی، اپنی کمر دکھائی، ان کے کمر پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ خباب یہ کیا ہوا؟ کہا حضور میرے ساتھ ام نمار یہی کرتی، لوہے کی گرم چادر، لوہے کی چادر، اس کو سرخ کیا جاتا، سرخ کر کے مجھے پیٹھ کے بال اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور لٹا کر جب تک چادر نہ ٹھنڈی ہوتی مجھے اس چادر سے اٹھایا نہ جاتا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ کی قسم ان کی عسریاں ہماری عسریاں بنی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں نے بشمول نبی علیہ السلام یہ تنگیاں برداشت نہ کی ہوتی تو شاید یہ دین ہم تک پہنچتا ہی۔ وہی نبی علیہ السلام تھے، نماز کی حالت میں تھے، اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر رکھی گئی تھی، آپ کے دل میں نہیں آتا ہوگا یار ابھی چند دن پہلے تو میں ان کے لیے صادق تھا، امین تھا، سچا تھا، ایماندار تھا، مہمان نواز تھا، ساری دنیا کی خوبیاں یہ میرے اندر سمجھتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ میں آج ان کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تفلح تملک العرب والعجم، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں ان کو ایمان اور دین اور اللہ کی طرف لاتا ہوں اور یہ مجھے پاگل، مجنون اور اس طرح کی میرے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں۔ کیفیت تو سمجھیں کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنا عروج دیا، اتنا نام دیا کہ سارا مکہ اس کے گن گاتا ہے، اور وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جب جاتا ہے بتلاتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اتنے اس کے پر تھے، اتنی اس کی کیفیت اور حالت تھی، مجھے کہتا پڑھ، میں پڑھتا رہا، یہ ساری صورتحال بتلائی، اس نے کہا تیاری کر لے، اب تیرے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کیوں مجھے مکے سے کیوں نکالنے گئے؟ کہا یہ جہاں لوگوں کا تاریخ میں وتیرہ رہا ہے، جب نبی نے جب حق بات کرنے والے نے حق بات کی ہے، لوگوں نے وہاں ٹکنے نہیں دیا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ کو دیکھا ہے، کہا ہے اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، مگر تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ مکے سے نبی علیہ السلام کی دلی محبت تھی، حالات ایسے اللہ نے بنائے، عسر ایسا بنایا، مجبوری کے ساتھ جان بچانے کی خاطر، دین بچانے کی خاطر اللہ نے اجازت دی، حکم دیا نکل جاؤ شہر سے۔ کبھی سوچیں خدا نہ خواستہ ایسے حالات بنے، آپ کو اپنا گھر، اپنی دکان، اپنی تجارت یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے اونے پونے سب کچھ لے کر یہاں سے نکلنا پڑے۔ کبھی سوچیں ان لوگوں نے کیا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعض قافلے آنے والے بتلاتے، اور تیرے گھر کے اوپر ابو جہل نے قبضہ کیا ہے، اور تیری دکان پہ فلانے کافر نے، مشرک نے قبضہ کیا، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے جب ہجرت کر کے آئے تو پاس کچھ نہیں تھا، جو اس وقت جمع پونجی سمیٹ سکتے تھے سمیٹ لیتے، جو کسی کی جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے، مشرکین کو خبر تھی یہ سب چلے گئے، وہ قبضہ کرتے رہے۔ جب صحابہ کرام کو خبر ہوتی مدینہ منورہ میں، آپ کو دلی دکھ ہوتا، مگر ان مع العسر یسرا، اللہ نے تنگیوں کے بعد آسانیاں دی ہیں۔ تو سامعین یہ کیفیت، یہ حالت ان لوگوں کو نبی نے بتلا دی تھی،
کہ حتی شوقہ گھبرانا نہیں، وہ اللہ اپنے بندے سے کئی گنا، کئی لاکھوں کروڑوں گنا اللہ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ارے بڑی بڑی تکلیفیں تو چھوڑو، وہ اللہ اگر ایک کانٹا بھی بندے کو چبھوتا ہے اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ وہ اللہ بندے کو ایسے ہی نہیں تکلیف دیتا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے آسانیاں بھی دکھائیں، وہی سفر ہے، دشمن پیچھے ہے، دشمن قابو کرنا چاہتا ہے، غار میں چھپے ہیں، دشمن سر پہ کھڑا ہے، پیچھے دشمن آ گیا ہے، ساری کیفیتیں ذہن میں رکھیں۔ آپ بار بار یہی کہتے تھے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم دو ہیں؟ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا رب بھی ہے، وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرتا تھا، جگہ جگہ اس نے کی، مگر کہاں اس نے کرنی ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ رات کو چھپ چھپا کر ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مشرکین کی آنکھوں پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکلے ہیں، اللہ آرام سے نکال سکتا تھا، اللہ مکے والوں کو مسلمان کر سکتا تھا، نہیں، ان مع العسر یسر۔ نبی کی بیٹیوں کو قتل کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، نبی کی بیٹیاں 3 زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئی، بیٹے دنیا میں سے رخصت ہوئے، غم مصائب آلام آئے، کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان حضرات نے یہ قرآن، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دے دی، ہمارے تو پاس اس کا کچھ 100واں حصہ بھی نہیں آزمائشی ہے۔ ہم تو اتنے سے ہی پاؤں سے نکل جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس میں یہی ہے۔ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے ہم نے تجھے فضول تخلیق کیا بغیر مقصد کے؟ نہیں، مقصد ہے۔ یقین جانیے، میں نے جیسے آپ کو آغاز میں کہا تھا، اللہ نے ہر مخلوق کو تخلیق کیا، ہر مخلوق کی غرض رکھی، مقصد رکھا۔ جتنی مخلوقات تخلیق کی ہے سب پیدائشی علم رکھتے تھے، صرف انسان ہے جس کے پاس پیدائشی علم نہیں۔ اور مزیداری کی بات کہ پیدائشی جو چیز اس کے پاس تھی اس پر ہمارا یقین اور ایمان نہیں۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا، ناراض نہ ہوئیے گا، حلفاً کہتا ہوں ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا۔ اتنے ایمان میں کمزور ہے کہ ہمیں یہی پریشانی ہے۔ اچھا، سارے دن ساری رات اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، ڈوب نہ جائیں، لٹ نہ جائیں، سارا دن ساری رات کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں۔ حلفاً کہتا ہوں ملنا پھر بھی اتنا ہے جتنا تقدیر میں اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بڑھ جاتا ہے، ہمارے ہاں ہے یہ کانسیپٹ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی عقل کی بنیاد پر، میں نے اپنی گفتگو کی بنیاد پر، میں نے اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، میں نے اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پر مال رزق حاصل کیا۔ اللہ کی قسم سب جھوٹے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو مل رہا ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہم نے لکھوا لیا، اللہ نے لکھ دیا اور موت تک ملنا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اچھا، اس کا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا، اس پر ایمان یقین نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ ہے۔ جس کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا علم کا، مومن کے پاس کتنا علم ہوگا؟ کوئی وعدہ نہیں۔ کتنا تقویٰ پرہیزگاری ہوگی؟ کوئی وعدہ نہیں۔ ہدایت پر ہوئے گا، گمراہی پر ہوگا؟ کوئی وعدہ نہیں۔ یہ سب چیزیں ایمان والے نے خود تلاش کرنی۔ اب آپ دیکھیے، ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے، وہ پیدائشی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس کو خبر ہے میں نے کیسے کھانا ہے۔ پھر پرندہ اڑنا شروع کرتا ہے، پیدائشی طور پر کھاتا ہے، اپنے گھونسے کی طرف واپس آتا ہے۔ اس نے گھونسلہ بنانا ہے، کسی سکول کالج میں نہیں جاتا، اللہ نے اس کے علم میں، دماغ میں رکھا ہے، عقل اور شعور اس کو دیا ہے، ایسے گھونسلہ بنے گا، ایسے کرنا ہے، ایسے بننا ہے، ایسی سردیاں، ایسی گرمیاں، ہر پرندہ ایسے کرتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے، تو نے یہ کرنا ہے، عقیدہ توحید سے اٹھ،
مضبوط ترین عقیدہ اگر کسی کا ہے تو ناراض نہ ہو جائے گا، شاید انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات کا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو حضور نے آ کر کہا تھا، حضور ایسی جگہ سے آیا ہوں، عورت کو میں نے دیکھا ایسے کر رہی۔ موضوع خیر ہمارا کہیں اور نہ چلا جائے، جو اصل بات کہہ رہا ہوں کہ ان مع العسر یسرا کے تحت اللہ نے ہر مخلوق کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی تھی۔ مچھلی کو کہیے باہر آ کر گھونسلہ بنائے، نہیں بنائے گی۔ اس کو کہیے باہر آ کے تجارت کرے، نہیں۔ اس کو اللہ نے پیدائشی علم دیا ہے، پیدائشی اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری ہے، تو نے پانی کے اندر رہنا ہے، اتنا تجھے وقت دیا ہے، تو نے ایسے کھانا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے پھر اپنی ڈیوٹی پوری کر۔ سورج، چاند، ستارے، ہر کی ڈیوٹی، سب مخلوقات کی ڈیوٹی ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر آپ دیکھ لیجئے، آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی آپ نے سنا دیکھا ہو چاند چند سیکنڈ پہلے آ گیا ہو، سورج چند سیکنڈ پہلے چھپ گیا ہو، کبھی ایسے نہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی، ہر مخلوق اپنی حد اور دائرے میں، اگر حد اور دائرے میں نہیں ہے تو صرف انسان نہیں، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو اگر بھولا ہے تو انسان بھولا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ میرے آپ کے پاس کوئی آپشن ہو، اچھا بھائی تو نیک کام نہیں کرنا چاہتا، جنت نہیں لینا چاہتا، چل ٹھیک ہے تیری مرضی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تجھے راہ دکھا دیا جنت کا بھی جہنم کا بھی، اب اختیار نہیں ہے۔ اچھا اللہ میری مرضی میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں، میری مرضی میں کچھ کروں نہ، نہیں، ایسے نہیں چلنے گا۔ دو راہ دکھائے ہیں، تیرا خالق میں ہوں، تو میری مخلوق ہے، تیرے اوپر میں نے نعمت نچھاور کی ہے، میں نے اس کا رزلٹ لینا ہے، میں نے اس کا رزلٹ لینا ہے۔ تجھے میں نے پابند کیا ہے، آزاد بنا کر بھیجا ہے، مجھے کچھ کر کے دکھا۔ کرے گا بچے گا، نہیں کرے گا تو یاد رکھ میں نے پھر تیرے ہی لیے اپنی وہ دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی۔ وہ رب جس نے میرے آپ کے سامنے زندگی کو زندگی دینی ہے اور موت کو موت دے دینی ہے۔ ابھی تو موت آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مرض میں مبتلا تھا، بڑی تکلیف تھی، چلو موت آنے سے اس کی جان چھوٹ گئی، یہ یہیں تک ہے بس۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، یہ میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ اب وہ زندگی ہی جو زندگی لمبی زندگی ہے، وہ ہم جہنم کی لینا چاہتے ہیں یا جنت کی لینا چاہتے ہیں، یہ میرے آپ کے اختیار میں۔ کیونکہ جب تک میں اور آپ مقصد نہیں سمجھیں گے، اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھیں گے، اس کو اسی طرح حل نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، میں اور آپ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں۔ کسی وقت میں اور آپ اس دہکتے ہوئے انگاروں والے اس کنبے میں گر سکتے ہیں۔ ہمیں بچانا کس نے؟ بچانا ہمیں ہمارے دین نے تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنی کی چیزیں ہم جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر بھی کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے، میں اور آپ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے اس کو خبر ہے کہ میں نے دنیا کا علم کتنا جانا ہوا ہے میرے پاس ہے، اور آخرت کا کتنا، ہر چیز کی خبر ہے۔ اصل ڈیوٹی کیا تھی؟ جو موضوع تھا میں نے بتلایا، ہر مخلوق کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے، ایک دائرہ ہے، وہ حد اور دائرے میں رہ کر اپنا اپنا سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، کامیاب۔ ہمارا دائرہ کیا تھا؟ ہمارا دائرہ تھا قرآن حکیم کی وہ آیت، کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ، جتنی بھی امتیں آئیں میں تمہیں آج سے اعزاز دیتا ہوں، سب سے بہترین امت تم۔ یہاں تک بات اللہ ختم کر دیتے، جان چھوٹ جاتی، میں اور آپ بری و ذمہ ہو جاتے، نہیں، ساتھ اللہ نے خبر دی تم بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے تخلیق کیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم نے لوگوں کی خیر خواہی چاہنی ہے، لوگوں کو حق کی طرف لے جانا ہے، تمہیں ناحق سے روکنا ہے، تمہاری ڈیوٹی ذمہ داری ہے۔
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر یہ ڈیوٹی پوری کریں گے لازمی سی بات ہے میں اور آپ بہترین امت ہیں۔ اگر میں اور آپ بہترین امت بننا چاہتے ہیں اس ڈیوٹی ذمہ داری کو جاننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے ہماری اصل ڈیوٹی لگائی تھی ہم اس ڈیوٹی سے منحرف ہوں، ہم نہیں پوری کر۔ ہاں چند علماء کی چند مولویوں کی ڈیوٹی ہے وہ دین پڑھیں، وہ دین پڑھ کے لوگوں کو بتائیں، بس بات ختم۔ کہاں ایسے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اللہ کے نبی تو نہیں کہا بھائی چند لوگ مجھ سے دین سیکھ لو، وہ چند لوگ لوگوں کو بتائیں بس، اور کوئی جا کے دین نہ بتائیں، نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سنو میں محمد علیہ السلام جو بات بتلا رہا ہوں سب سنو، سب سن کر سب جا کے سب لوگوں کو اس کی خبر دو۔ یہ ڈیوٹی تھی ہماری، یہ ہماری حد اور دائرہ تھا، نہ ہمیں حد اور دائرے کی کسی نے خبر دی، نہ حد دائرہ ہم نے سمجھا، نہ اس کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ اب دیکھ لیجئے گمراہی چہار سو پھیلی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں دین ہے۔ جہالت کو، بے دینی کو دین بنا کر میرے آپ کے سامنے، میری آپ کی نسلوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے دین ہی سمجھ رہے ہیں، دین نہیں۔ نہ ہمیں خبر، نہ ہماری نسلوں کو خبر۔ وجہ جو ڈیوٹی ہماری لگائی تھی لا محالہ، اگر میری ڈیوٹی تھی میں نے لوگوں کو دین کی، نبی کی سنت کی، قرآن کی خبر دینی تھی، میں اسی وقت دے سکتا ہوں جب میں خود اس کو پہلے جانوں گا۔ تو جاننے کے لیے تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ صبح میں اپنی ہٹی پہ جاتا ہوں، شام کو ہٹی سے آتا ہوں، کس وقت دین سیکھوں؟ اب میں دین سیکھوں اور آپ کہتے ہو جی نبی نے ڈیوٹی، رب نے ڈیوٹی لگائی دین بتلانا بھی ہے، اب کون اپنی دکان چھوڑے اور جا کر لوگوں کو دین کی باتیں بتلائے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی۔ میں نے بھی سنا، آپ بھی سنتے ہیں، ہمارے پاس تو کس کا ٹائم بھی نہیں ہے، مرنے کا ٹائم بھی نہیں، روزگار کا، معاش کا، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام میں اور آپ سب نکلتے ہیں، اس کا بڑا ہمارے پاس وقت ہے۔ دکانیں 5 بجے بند کرو، احتجاج ہوتا ہے، وہ کیوں 5 بجے بند کرو؟ ہماری روٹی بند کرتے ہو۔ 8 بجے بند کرو، احتجاج ہوتا ہے، کیوں 8 بجے بند کرو؟ اور 10 بجے کر لو، نہیں جی 10 بھی کیوں؟ ہماری مرضی، جب مرضی کھولیں، جب مرضی بند کریں، جب دین کی باری آئے پھر نہیں، پھر ہماری مرضی، ہم عمل کریں نہ کریں، ہماری تجارتوں کو نہ گزنگ پہنچنے دو۔ یاد رکھیے پھر اللہ کا بھی ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، 2 راہیں دکھا کر بری و ذمہ ہو۔ اے انسان تجھے 2 راستے بتلا دیے، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، چل جدھر چلنا ہے۔ اب اللہ نے مجھے آپ کو پابند نہیں کرنا، میں اور آپ آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی نے آپ کو ڈنڈے سے اور گن پوائنٹ سے نہیں مسجد میں بھیجا۔ کسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے، اس کی مرضی ہے، پڑھ لے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، 1 پڑھے، 2 پڑھے، 5 نہ پڑھے، اس کو کسی نے پوچھنا ہے؟ یہ آزادی ہے۔ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے یا جس کو وہ اپنا بندہ قرار دیتا ہے اس کا کردار کیسا ہے وہ مجھے آپ کو سب کو ہوگا۔ اگر میں اور آپ ایسا کردار پیش کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، جس سے وہ راضی ہو اپنی رحمتیں برکتیں ان پر بھیج دیتا ہے، اور جو ایسا نہ ہو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نعمتوں کو چھین بھی لے لوں۔ اللہ سے دعا اور کوشش کریں اللہ ایسا وقت نہ لائے، ہم اللہ کو راضی کرتے رہیں، اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر اسی طرح نچھاور کرتا رہے۔ واللہ وہ رب جب ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور غصے اور ناراضگی میں وہ بستیوں کو آسمانوں تک لے جاتا ہے، اوندے منہ نیچے پھینک دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی جب مرضی ہوتی ہے ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بندر خنزیر بنا دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے، پوچھنے، ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ ایسے وہ کام جس سے اللہ کا غضب آتا ہو اس سے بچیں بھی، لوگوں کو بچائیں بھی۔ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ سے دعا یہی کرتے رہیں، یا اللہ ہمیں ایسے ہی اعمال کی توفیق دیتے رہیں، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ دعا اور کوشش کریں، اللہ نے اگر ہمارے اوپر رحمت کر ہی دی ہے
ہمیں پیدائشی مسلمان بنا ہی دیا ہے، اللہ اب ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔